الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ شدت سے منتظر ہوں گے کہ اس مرتبہ ایام 20 میں کس درود پاک کی ریاضت کروائی جائے گی۔ تو آپ کے لیے آج خوشخبری ہے کہ شوال المکرم میں ایام 20 یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کو ایک بہت خاص الخاص درود پاک کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ریاضت کو کرے گا نا، اس ریاضت میں اس درود پاک کو پڑھے گا، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا۔ اور یہ جو ریاضت، اس ریاضت میں ہم جس درود پاک کو اب پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، اس کی سب سے بڑی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے افضل درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی کا حصہ ہے، بلکہ درود ابراہیمی کا آغاز بھی اسی مقدس درود پاک کے صیغے سے ہوتا ہے، اور پھر اس درود پاک میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو درود اور سلام بھیجنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، کہ دونوں احکامات پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو جب اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا جاتا ہے، اور ساتھ سلام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب بھی درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود بھیجا کرو، تو اس درود پاک میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ ایک مکمل درود پاک ہے اور بہت عظیم درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک کی ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو شخص بھی گناہوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس درود پاک کو پڑھے گا، اور پڑھے گا کیسے؟ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جب اس درود پاک کو پڑھے گا، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ درود پاک وہ درود پاک ہے کہ میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی نوازا جائے گا۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کو پڑھنے والوں کو مدینہ شریف حاضری کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ان کا میسیج مجھے آیا، انہوں نے کہا کہ میں 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھا کرتا تھا، اور اس کی برکت مجھے کیا ملی؟ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں خود حیران رہ گیا، کیونکہ ان دنوں میں بے روزگار تھا، اور میرے پاس جاب بھی نہیں تھی، اور میرے پاس سورسز بھی نہیں تھے، میرے پاس اخراجات بھی نہیں تھے، لیکن اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میری بہن کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ درود پاک ہے، بہت سمجھے کہ خاص الخاص درود پاک ہے، بلکہ عاشقان رسول کا یہ پسندیدہ درود پاک ہے، اور بہت کثرت سے پڑھے جانے والا یہ درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک کی ایک خاص الخاص بات یہ ہے کہ جو شخص پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، جو شخص مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ اس کے بگڑے کام سنور جائیں، اس کی حاجات پوری ہوں، اس کی مرادیں پوری ہوں، سمجھیں کہ جو بھی اس کے نیک اور جائز مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور وہ نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، با حیا بن جائے، اور اس کا جو دل ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور سمجھے کہ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے وہ شخص دور ہو جائے، اور اللہ کا نیک پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ بن جائے، اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، عبادات کی توفیق اسے ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس درود پاک کو، یہ جو ریاضت کروائی جا رہی ہے، اس ریاضت میں اس کو ضرور ورد کرے۔ دیکھیں، ویسے تو درود پاک کو پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ اس ریاضت کو کرتے ہوئے اپنی حاجات کا تصور بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ، میں یہ جو درود پاک پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے میری فلاں پریشانی دور ہو، فلاں مشکل آسان ہو، یا فلاں حاجت پوری ہو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماریوں سے شفا یابی چاہتا ہے، تو وہ شفا یابی کی بھی نیت کر سکتا ہے۔ کوئی قرض میں مبتلا ہے، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور اولاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھے اور نیک رشتوں کا طلبگار ہے، تو اس ریاضت میں اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، لاسٹ ٹائم جو رمضان المبارک میں ریاضت کروائی گئی تھی، تو
تو اس ریاضت کی بہاریں بھی مجھے موصول ہوئیں، اور الحمدللہ دل بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ بگڑے کام سنورے ہیں، الحمدللہ زیارتیں بھی نصیب ہوئی ہیں، مقدس مقامات کے علاوہ جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ چیزیں تو درود پاک کی خاص بات ہے، یہ خاصہ ہے کہ یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ جو ریاضت کرنی ہے یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کرم ہم پر ضرور ہوگا، ہم ضرور نوازے جائیں گے، کیونکہ ہم جب ریاضت کریں گے تو ہمارے ساتھ بہت سارے عاشقان رسول مل کر ریاضت کریں گے۔ دیکھیں ہم ٹھیک ہے، ہم اتنے نیک نہیں ہیں، ہم اتنے زیادہ پرہیزگار نہیں ہیں، ہم اتنی زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے نہیں ہیں، اور ہم بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ادب و آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اور بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح طرح تصور بھی ہم نہیں قائم نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ درود پاک ویسے نہیں پڑھا جاتا جس طرح پڑھا جانا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اللہ کے بہت نیک بندے بھی ہوں گے کہ جو اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، وہ ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے کہ جو صوم و صلات کے پابند ہیں، جو بہت باحیا ہیں، جو گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرنے والے ہیں، ایسے ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہمارے ساتھ اس ریاضت میں شریک ہوں گے کہ جن کو کئی مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو جب وہ درود پاک پڑھیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر ان ایام 20 یعنی کہ 13، 14، 15 میں درود پاک کی ریاضت کریں گے، تو جو اللہ کریم کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوگا، تو ان کی برکت سے کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس ریاضت کو کرنے والا محروم نہیں رہے گا۔ اب میں آپ کو درود پاک کا صیغہ بتاتا ہوں، جو درود پاک ہم اس ریاضت میں ورد کریں گے، اور پھر اس کی تعداد بھی بتاؤں گا، اور اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ریاضت میں ہم اس درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اس درود پاک کا ورد کریں گے، اور اس کی جو تعداد میں نے فکس کی ہے، تعداد یہ کہ اگر جسے اللہ توفیق دے تو 3 دن میں 11,000 سمجھے کہ 33,000 مکمل کر لیں۔ اگر 11,000 آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو تو آپ نے اس کو 4100 مرتبہ 3 دن یعنی کہ 4100 4100 4100 3 ایام میں 4100 کی تعداد میں آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ 4100 پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کرنی ہے آپ نے۔ مغرب کے بعد آپ بیٹھ جائیں، عشاء کے بعد آپ بیٹھ جائیں، جب آپ کو موقع ملے آپ بیٹھ جائیں، اور توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر بالفرض 4100 بھی نہ پڑھ سکیں تو کائنڈلی 1100 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو ضرور بھی ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو عاشقان رسول جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، دیکھیں بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر اس درود پاک کو اس ریاضت کو پڑھیں، اس درود پاک کو پڑھیں۔ اچھا مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کے قریب کوئی ولی اللہ کا مزار ہو، تو اگر مزار شریف میں اللہ کے ولی کے قرب میں بیٹھ کر اس درود پاک کو پڑھیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا آپ نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، گھر میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز بچھائیں، اور اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، اور اس کے بعد گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عبادت جب شروع کرنے لگے نا، سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عبادت قبول بھی ہو اور اس کی بہت زیادہ برکات آپ کو ملے، تو سب سے پہلے عبادت کا اصول یہ ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی جائے، پھر عبادت کی جائے، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تاکہ آپ کی یہ جو عبادت ہے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس میں دوام آپ کو نصیب ہو، یہ سعادت، یہ توفیق آپ کو ملتی رہے۔ تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، پھر آپ ریاضت کے لیے بیٹھ جائیں گے توجہ کے ساتھ، اور آنکھیں بند کیے گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جلدی نہیں کرنی کہ بس جلدی میرا کمپلیٹ ہو جائے، بلکہ مزے کے ساتھ
لطف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور جو بہنیں سن رہی ہیں، دیکھیں آپ یہ سوال کریں گی کہ ایام مخصوصہ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے توجہ کے ساتھ اس ریاضت کو کرنا ہے، توجہ کے ساتھ اس ریاضت کو کریں گی تو بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور کوشش یہ کیجیے گا کہ ایام 20 میں 13، 14، 15 میں روزہ ضرور رکھیے گا۔ ویسے بھی شوال المکرم کے 6 روزے تو ہم نے رکھنے ہی ہیں، تو 3 روزے تو آپ کے یہ ہو جائیں گے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام ایام 20 میں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بالخصوص روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ وہ ایام 20 میں یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کی راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم ایام 20 میں روزہ بھی رکھیں گے اور روزہ رکھ کر رات میں ہم کم از کم 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے۔ اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم ریاضت کریں گے۔ اچھا، جو ایام 20 میں ریاضت کرنے سے محروم رہیں تو وہ پھر چاند کی 19، 20 اور 21 کو یہ ریاضت کریں گے۔ اور بالفرض اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس درود پاک کی ریاضت نہیں کرتے، ہم درود قرب مصطفیٰ یا درود خضری یا کوئی بھی درود پاک کا صیغہ جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس درود پاک کی بھی ریاضت کر سکتے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ ہم نے برکات حاصل کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس حضور نبی پاک علیہ السلام کے توجہ اور قرب خاص ہمیں نصیب ہو اور حضور کی میٹھی نظر پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ریاضت کی برکات سے آپ کو مستفیض فرمائے۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون اس ریاضت میں میرے ساتھ شریک ہوگا۔